رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں. ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے. دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے. ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے. جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں. عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں. جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے. پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں. زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے. زید عالم ہے. اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں. جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے. یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول. کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول. پاسٹ میں تھے کہا میں نے. آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں. ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہے. میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے. اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑہا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے. ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں؟ وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں. رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے ہوں. اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا. لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے.
وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع۔ یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو جائیں توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟
کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہیں ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے ہیں، شام میں بھی ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے، ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔ اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے، بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا، اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول، حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے، اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور رسول بے حساب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے، اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں، اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو بہکائے گا نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا۔ قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا، قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی، سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے،
लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है। ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्क का अजाब। बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों के बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की, ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहाँ पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया। रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहाँ फरमा रहा है? कुरान पाक में। अगर तुम कहते हो रसूल नहीं है, मर कर खत्म हो गए, तो फिर मैं कहता हूँ अजाब आ जाना चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए, पत्थर बरसना चाहिए, कम से कम उन पे तो बरसना चाहिए जो रसूल को मरकर खत्म कर दिए। नहीं ना, उनके अकीदा रखने से रसूल खत्म तो नहीं होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वांत फीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए ये महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए। मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में है ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे? खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा? डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाका लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अरदी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी और इंसानों के भी एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए।
गए। अब वो रसूल दूल्हा बन करके आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साला उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूँ चांद तू क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों बाकी है, जमीन क्यों अभी तक ठहरी है, आसमान का शामियाना क्यों लगा है, ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं, ये क्यों है? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ क़यामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न, वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी है, सब कुछ है तो वो भी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, क्या है वो? जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम सब जिंदा हो, अगर जान ही निकल गई तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो जहान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूरे खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूँ, रसूल रात के वक्त सफर पर गए थे। कितना लंबा सफर किए हैं। सिर्फ अगर मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर नाप लें तो 1.5 महीने का सफर था, और उसके बाद आसमानों का सफर। खुद मेरे आका फरमाते एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 साल अगर घोड़ा दौड़े तो भी नहीं तय कर पाएगा। इस तरह 7 आसमानों का सफर, जन्नत व दोज़ख के नजारे, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, सबका दीदार, फिर बारगाह इलाही में पहुंच, फिर उसके बाद वापस तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की हो रही है, रसूल जितना चाहे लंबा सफर करें, जब यह कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अकलें हैरान होती हैं, शॉर्ट टाइम में, इतने वक्त में बिस्तर गरम कितनी देर रहता है? 1 मिनट 2 मिनट? जंजीर दरवाजे की कब तक हलेगी? 1 मिनट 2 मिनट? 1 मिनट में 7 आसमानों का सफर, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदे, ये सब कैसे मुमकिन है? तब बाज़ मुहक्किकीन ने यही कहा, मेरे अजीजों, वो जाने कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह ने कायनात की जान को अपनी बारगाह में बुलाया था, तो कायनात का जो निजाम था, टाइम था, जहां था वहीं रुक गया। इसलिए कि जान नहीं है तो घड़ी भी नहीं चलती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, सेल निकाल लिया तो वहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और तुम 4 घंटे के बाद सेल डालोगे तो 4 बजे से नहीं चलेगी। कहां से चलेगी? 12 पे अगर सेल निकाला था, 12 से ही
نہیں چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی، اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کی حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے۔ حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں؟